الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال الله تعالى في مقام آخر ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے، 22ویں پارے کی آیت میں نے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو. ویسے تو انسان کے دشمن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انسان کا نفس بھی انسان کا دشمن ہے. اللہ تعالی نے نفس کی برائی بھی بیان فرمائی ہے. اس آیت میں اللہ نے شیطان کا تذکرہ کیا اور اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ پرانا دشمن ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا دشمن رہا ہے. سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. فرشتوں کی بہت بڑی مجلس تھی، محفل تھی، اس میں شیطان بھی شریک تھا. شیطان اصل میں جنات کا بچہ تھا. اس دنیا میں انسان کے آنے سے 8000 برس پہلے جنات رہا کرتے تھے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، لیکن جنات نے بہت زیادہ فساد دنیا میں پھیلا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان سب کو نمٹا دو، ختم کر دو، جنات کو مار ڈالو. تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر آئے، جناتوں پر حملہ کیا اور سب کو ختم کر دیا. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بڑا خوبصورت سا نظر آیا. اللہ کے پاس فرشتہ پکڑ کے لے گیا، اے اللہ یہ چھوٹا سا جنات کا بچہ ہے، منا سا ہے، اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ معصوم بچہ ہی ہے، کیا کرے گا. اب وہ فرشتوں کی مجلس میں رہنے لگا، وہیں پلا بڑھا، فرشتوں کے ذریعے اس نے علم حاصل کیا. اس طرح وہ فرشتوں میں رہتے رہتے بہت بڑا عبادت گزار بن گیا، حتیٰ کہ اس نے اتنی عبادت کی کہ زمین میں اور آسمانوں میں کوئی جگہ اس نے خالی نہیں چھوڑی، ہر جگہ اس نے اللہ کی عبادت کی. اتنا بڑا آدمی بن گیا وہ.
لیکن جب اللہ تعالیٰ کو دنیا میں انسان کو بھیجنا منظور ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ جو جنات تھا، عزازیل اس کا نام تھا، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ ایک بڑی جماعت کی اس نے مخالفت کی، اجماع کا اس نے اجماع کو منع کیا، فرشتوں کی اس نے فرشتوں کا ساتھ نہیں دیا، فرشتوں کے ساتھ مل کر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر کو جانے والی چیز ہے، مٹی نیچے کو گرنے والی چیز ہے، میں بڑا آدمی۔ اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، جب تیرے اندر تکبر آ گیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، اترانے لگا، تو پھر تجھ کو یہاں رہنا نہیں ہے، چلا جا یہاں سے، نکل جا، تم مردود ہو گیا۔ فإن علیک اللعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت تک میری پھٹکار رہے گی۔ شیطان نے سوچا کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے فرشتوں کی مجلس سے نکلنا پڑا، اس آدم کو بھی میں جہنم میں لے جانے کی کوشش میں لگا رہوں گا، لہذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالنے کی کوشش کی، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور درخت کھلوا دیا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکلنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سری لنکا کی کسی پہاڑی میں اتارا، حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے افریقہ کے کسی پہاڑی پہ اتارا۔ 300 برس تک دونوں روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عرفات کے ایک پہاڑی پر جس کا نام جبل رحمت ہے، وہاں پر دونوں کی ملاقات کرائی، دونوں کی وہاں پر ملاقات ہوئی 300 برس کے بعد۔ پھر دونوں وہاں سے چلتے چلتے رات ہو گئی تو ایک جگہ آئی مزدلفہ۔ مزدلفہ کو مزدلفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چادر تھی، رات کا وقت وہاں پر ہو گیا تھا اور دونوں ایک ہی چادر میں سو گئے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام مزدلفہ رکھا گیا۔ مزدلفہ کے معنی ہے چادر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا رخ کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور حوا علیہ السلام کا وہیں انتقال ہوا۔ جس جگہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہوا اس کا نام رکھا جدہ، جس کو آج لوگ جدہ بولتے ہیں، جدہ بولتے ہیں، سب غلط ہے، جدہ ہے۔ جدہ کہتے ہیں عربی میں دادی کو یا نانی کو، وہ ہم سب کی دادی نانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی رکھو۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر کہا ہے اے اللہ میں نے سجدہ نہیں کیا، جس آدم کو آپ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے مجھے فرشتوں کی مجلس سے باہر نکلنا پڑا، اور قیامت تک اس کی وجہ سے میرے اوپر پھٹکار آ رہی ہے۔ میں اس کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ہر طرح کی کوشش کر کے میں اس کو جنت سے دور کروں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثر کو اپنا فرما بردار نہیں پائیں گے، میں خوب کوشش کر کے جہنم میں لے جاؤں گا۔
یہ اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین انہ لکم عدو مضل مبین انہ لکم عدو مبین۔ مختلف جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا اور انسانوں کو آگاہ کیا، اپنے بندوں کو باخبر کیا کہ دیکھو شیطان نے ہمارے پاس ایسی ایسی قسمیں کھائی ہے، تم ہوشیار رہو، شیطان سے بچ کے رہا کرو، وہ تم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا لیکن تم گمراہ مت ہونا، سیدھے راستے پر رہنا، غلط راستے پہ ہرگز نہ جانا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے یہی فرمایا ہے، صاف صاف الفاظ میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو، دوست نہ سمجھنا۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو ہماری تعریف کرے، جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، اس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں ہماری برائیاں یاد دلائے کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، صحیح طریقہ یہ ہے، تو ہم اس کو اپنا دوست دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر باپ نے اپنے نوجوان لڑکے سے کہا کہ بیٹا تم فلاں فلاں لڑکوں کے ساتھ مت جانا، وہ لڑکے اچھے نہیں ہیں، شراب پینے والے ہیں، فلم دیکھنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دن بھر کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مت جاؤ، ان لڑکوں کے ساتھ رہا کرو، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرو، مسجد میں آیا جایا کرو، تو بیٹا اپنے باپ کو دشمن سمجھتا ہے۔ اور جو کوئی اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، فلم دکھانے کے لیے لے جاتا ہے، کرکٹ کھیلنے میں لے جاتا ہے، اسکول سے اس کو بھگا کے لے جاتا ہے، تو اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ یار تو کتنا اچھا آدمی، میرے تمام عیش کا سامان تو میرے لیے مہیا کر رہا ہے، میرے پاس جیب میں پیسہ نہیں فلم دیکھنے کے لیے، تو مجھے دے رہا ہے، بوتل دلواتا ہے اگر وہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ تو ہم نے دشمن کو دوست سمجھ رکھا ہے اور دوست کو دشمن سمجھ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو تمہاری غلطیاں بتلائے اور سیدھے راستے پر لائے، اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تمہاری برائیاں تم سے چھپا کے رکھے اور تمہاری تعریف کرتا رہے اور تم کو ہلاک کر دے۔ بہرحال شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا ہے۔ ظاہر میں اگر وہ صحیح راستہ بھی دکھاتا ہے تو بھی اس کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ غرض ضرور ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی عبادت میں لگا کر بڑی عبادت سے روک دیتا ہے، چھوٹی عبادت میں لوگوں کو لگا کر بڑی بڑی عبادت سے روک دیتا ہے، کچھ کم ثواب اس کو مل جائے، بڑا ثواب اس کو نہ ملے، اس کے پیچھے بھی وہ لگا رہتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ایک دن تہجد کے لیے وہ اٹھے، آنکھ کھلی، شیطان نے ان کا ہاتھ پیر دبانا شروع کر دیا، کان پر تھپکیاں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی آنکھ لگ گئی اور سوتے رہے، سو گئے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ پھر صبح اٹھے، اللہ سے رویا دھویا، ختم۔ اگلے دن کیا ہوا؟ تہجد کے وقت میں ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ پیر دبا دبا کر جگا رہا ہے، پیر خوب دبا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے پیر دبانا سلانے کے لیے، اس کا سٹائل الگ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پیر دبانا جگانے کے لیے، اس کا طرز الگ ہوتا ہے۔ تو ایک شخص کو ان صحابی نے دیکھا کہ پیر خوب دبا رہا ہے اور جگا رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں اٹھے اور
غور سے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون آدمی ہے، دروازہ تو بند ہے میرا، یہاں کون آ گیا؟ بالآخر اٹھ کر اس کو پکڑ لیا کہ کون ہے، چراغ وغیرہ جلائی اور پوچھا تو کون ہے؟ وہ چھپنے لگا، ڈرنے لگا، بھاگنے لگا، لیکن صحابی نے چھوڑا نہیں، کہا کہ تو کون ہے بتاؤ؟ وہ کہنے لگا جی میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ انہوں نے پوچھا شیطان تو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کا کام تو برائی کی دعوت دینا ہے، تم میرے پیر کیسے دبا رہے ہو اور مجھے تہجد کے لیے کیسے جگا رہے ہو؟ تو شیطان کہنے لگا حضرت دراصل بات یہ تھی، کل رات میں نے آپ کو تہجد کے وقت غفلت کی نیند میں ڈال دیا تھا، آپ کو تھپکیاں مار کر میں نے غفلت میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ نے تہجد کی نماز کل نہیں پڑھی، اور صبح اٹھ کر آپ نے اللہ کے سامنے خوب رویا دھویا، آہو زاری کی، اللہ کے سامنے آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کے نام اعمال میں آپ کے رونے سے اتنا ثواب لکھا کہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ بھی لیتے تو اتنا ثواب آپ کو نہ ملتا، بہت بڑا ثواب آپ کے نام اعمال میں اللہ نے لکھ دیا آپ کے رونے کی وجہ سے۔ تو اس سے بہتر تہجد ہی پڑھ لو، کم ثواب ملے گا، اس لیے میں نے آپ کو آج آ کے جگا دیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس سے کم ثواب ملے گا۔ اگر آج بھی آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، صبح اٹھیں گے، خوب روئیں گے دھوئیں گے، تو آپ کو بہت بڑا ٹارگٹ مل جائے گا، بہت بڑا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ چل کم ثواب ہی ان کو ملتا رہے۔ تو شیطان جو ہے اگر کسی آدمی کے ساتھ ظاہری شکل اور صورت میں بھلائی بھی کرتا ہے تو اس میں بھی انسان کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے اور شیطان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، چھوٹے کو نہیں چھوڑتا، بڑے کو نہیں چھوڑتا، کسی کا پیچھا وہ نہیں چھوڑتا ہے، بڑے بڑوں کو بھی پھنسانے کے چکر میں رہتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کی تفسیر لکھنے والے، بہت بڑے عالم، شیطان کے مقابلے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان ایسے ایسے کام کرتا ہے، اور اللہ کے وجود کے بارے میں انہوں نے 100 سے زیادہ دلائل لکھے ہیں، اتنے بڑے عالم۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان جا کے کہنے لگا اللہ نہیں ہے، اللہ کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، اس نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، شیطان اور بھی زیادہ پڑھا لکھا تھا، فرشتوں کے پاس پڑھا ہوا ہے نا، وہ دلیل بھی توڑ دیا۔ ادھر سے وہ دلیل دیتے ہیں، ادھر سے وہ توڑ دیتا ہے، ادھر سے وہ دلیل دیتے ہیں، ادھر سے وہ توڑ دیتا ہے۔ اس طرح وہ دلیل دیتے دیتے 100 دلیل دے دیے، اس نے تمام کے تمام دلائل کو توڑ کے رکھ دیا کہ آپ کے تمام دلائل کے اندر یہ خرابیاں ہیں، غلط ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرا آخری وقت ہے، میں اس کا پیچھا کس طرح چھٹاؤں؟ بہت پریشان ہو گئے۔ دور میں ان کے جو پیر صاحب تھے، مرشد صاحب تھے، ان کو اللہ تعالی نے یہ سارا منظر دکھلا دیا جس کو کہتے ہیں کشف۔ جب انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا پاک بندہ بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، تو اس کا دل بالکل صاف شفاف بن جاتا ہے۔ دیوار اس کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، دیوار کے پیچھے والی چیز نظر آ جاتی ہے۔ 1000 کلومیٹر کے دور پر کوئی چیز ہو، اللہ کو دکھلانا منظور ہوتا ہے تو ان کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں میل دور صحابہ جنگ میں لڑ رہے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آیا، یہیں سے ہزاروں میل دوری کا پہاڑ نظر آیا کہ پہاڑ کی طرف سے دشمن آ رہے ہیں۔ وہاں کے کمانڈر تھے ساریہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے ہیں، وہیں سے منبر پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن ادھر سے آ رہا ہے۔ ہزاروں میل دور کا ان کو نظر آ رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، نیک ولی بن جاتا ہے، تو دیوار اس کے سامنے آئینہ بن جاتی ہے۔ تو ان بزرگ کو کشف ہوا، اسی کا نام کشف ہے، ان کو کشف ہوا کہ میرا فلاں مرید اس جگہ پریشان ہے، شیطان ان کو پریشان کر رہا ہے۔ وضو کر رہے تھے، انہوں نے اپنا لوٹا اٹھایا، زور سے پھینکا، وہ مرید کے پاس جا کے گرا اور یہاں سے آواز دی، تم شیطان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے اللہ مانتا ہوں؟ جا، تو دلیل مانگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق و مالک ہے، اے شیطان تو دلیل مانگ رہا ہے، میں دلیل دے رہا ہوں تو نہیں مانتا، دلیل سب توڑ رہا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا، تم شیطان سے یہ کہو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، تو کیا کرنا ہے کر لے جا۔ لہذا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ہی اللہ مانتا ہوں، جاؤ۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ دلیل ہو تو توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا میں بغیر دلیل ہی کے اللہ کو مانتا ہوں۔ الغرض کہنا مقصد یہ ہے، اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے عالم، شیطان ان کو بھی بہکاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا۔ آدمی جب مر جاتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو کرنا یہ چاہیے، سکرات کا عالم ہو تو گھر والے میت کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کریں، میت کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کریں، اور بالکل موت کا وقت قریب آ جائے تو پاس میں بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھا کریں، خود سے پڑھیں، ان سے نہیں بولنا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ سکرات کے عالم میں ہے، بہت تکلیف اٹھا رہا ہے۔ اب وہ کہہ دے گا میں نہیں پڑھتا جا، تو اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر بہت برا حال ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو نہیں بولنا ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، وہاں آپ خود بیٹھے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہیں، اس کو وہ میت، وہ آدمی خود سنے گا، مرنے والا پڑھ لے گا۔ اس کو کہتے ہیں تلقین۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو ان کے جو شاگرد تھے وہ سب پاس میں بیٹھ گئے اور کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے پڑھتے رہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو شاگردوں نے دیکھا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زبان سے کہہ رہے ہیں لا، لا کے معنی کیا؟ نہیں۔ شاگرد سب پریشان، شاگرد کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تاکہ یہ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منع کر رہے ہیں، لا میں نہیں پڑھتا، لا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرما رہے ہیں لا۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ جب کچھ ان کو افاقہ ہوا، جب کچھ ان کے حالات میں تبدیلی آئی، موت کے منہ سے وہ تھوڑا باہر کو آئے، زندگی کے آثار نمودار ہوئے، تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، لیکن ہم نے آپ کو دیکھا آپ لا لا بول رہے ہیں، نہیں نہیں میں نہیں پڑھتا، کیا اس کا مطلب؟ تو حضرت فرمانے لگے ارے بچوں میں تم کو تھوڑے ہی بول رہا تھا لا لا نہیں، میرا جب مرنے کا وقت قریب آ گیا
शैतान मेरे सामने आया। शैतान मुझसे कहने लगा, मुंह में उंगली रख के कहने लगा, अहमद बिन हंबल तू मुझसे छुटकारा पाकर जा रहा है, तू मुझसे छुटकारा पाकर तेरे अल्लाह के यहां जा रहा है, तू कामयाब हो गया। तो मैंने उसके जवाब में कहा, ला ला, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तक मेरी जिंदगी की आखिरी सांस बाकी है उस वक्त तक भी तू मेरा दुश्मन है। पता नहीं कौन से सेकंड में तू मेरे ऊपर कौन सा हमला कर दे। जब तक मैं मर नहीं जाता उस वक्त तक मैंने तुझसे छुटकारा नहीं पाया। मैं उसको जवाब दे रहा था। तो शैतान बड़े बड़े आदमियों को फंसाने के चक्कर में रहता है, बड़े बड़े आदमियों को। छोटे मोटे आदमियों को वो कहां। शैतान जो है बड़े बड़े आदमियों को फंसाने के पीछे पड़ा रहता है। हम जैसे छोटे मोटों के पीछे शैतान को कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ऐसे अमाल करते हैं कि शैतान को कोई काम नहीं रह गया, वो आराम से सो रहा है। एक बुजुर्ग ने शैतान को देखा कि जंगल में खूब टांग फैला के सो रहा। बुजुर्ग ने पूछा, अरे तू इतना फुर्सत से सोया हुआ है, कुछ काम कर लिया कर, तेरा काम जो है लोगों को गुमराह करने का, कॉम्पे डुबाने का, वो काम कर लिया कर, तू यहां जंगल में आराम से सोया हुआ है। शैतान कहने लगा, हजरत मेरा आजकल कोई काम नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं मिल रहा है, ये सब छोटे मोटे आदमी हैं, इनको मैं एक करने बोलता हूं तो ये दो कर देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं अभी दिखाता हूं। तो बुजुर्ग कहने लगे, चल भाई दिखा, तू अगर एक बोलता है तो वो दो किस तरह कर लेते हैं। शैतान जो है बुजुर्ग को ले गया, कहा कि आप देखते रहे मैं क्या करता हूं। एक हलवाई के दुकान में गया, मिठाई कड़पा स्वीट स्टॉल, मिठाई के दुकान पे गया और वहां जामुन का जो शीरा था उसको लिया और ऊपर लगा दिया दीवार में, बस और कुछ नहीं। जामुन का शीरा लिया, दीवार में लगा दिया और हजरत से कहा कि आप देखते रहें। एक आदमी दुकान पर खाने के लिए आया, कोई सामान, उसने देखा कि दीवार पर शीरा लगा हुआ है और शीरा चाटने के लिए छपकली आई, सिपलक। इसने फट से एक पत्थर उठाया, उसको मारने के लिए जो उसने पत्थर फेंका वो पत्थर दीवार पर लगा और आकर इसके शीशे पे गिरा, हलवाई के शीशे पे गिरा, शीशा टूट गया। दुकानदार ने इसको एक रहपड़ लगाया, उसने उसको एक रहपड़ लगाया, पूरा झगड़ा फसाद बर्पा हो गया, पूरी दुकान का तहस नहस हो गया। शैतान हजरत से कहने लगा, हजरत देखा आपने, मैंने सिर्फ उंगली से इशारा किया तो इतना काम हो गया। अगर मैं खूब अपनी तकरीर करूंगा लोगों के सामने, खूब बहकाने की कोशिश करूंगा तो पूरा शहर का शहर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे पास कोई आजकल काम नहीं है, मैं इसलिए आराम से सोया हुआ हूं। एक करने को बोलता हूं तो ये 1000 करते हैं। तो शैतान जो है बड़े बड़े आदमियों को फंसाने के चक्कर में रहता है। हम लोग तो ऐसे ही बहक जाते हैं। बीवी ने कुछ कह दिया, माँ ने थोड़ी तारीफ कर दी, मेरा बच्चा जो है 10 रोजे रख लिया है, तो ये मुनगे के झाड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, बाकी के 20 रोजे छोड़ देता है। अम्मी ने कह दिया, मेरे बच्चे ने आज तरावी की नमाज पढ़ ली है, तो अगले दिन तरावी की नमाज छोड़ देता है। अम्मी ने तारीफ कर दी तो सारी इबादतें छोड़ देता है। शैतान को बहकाने की जरूरत ही नहीं है, इंसान की बात से हम बहक जाते हैं। बहरहाल शैतान जो है इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। शैतान बहकाने के चक्कर में रहता है हर हमेशा। इसलिए अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। अब शैतान से बचने का क्या रास्ता? अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल में कभी गुनाह का इरादा पैदा हो तो तुम क्या करो? मेरा जिक्र किया करो, मेरा नाम लिया करो। जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर शैतान नहीं रुक सकता। अहादीस में आता है, जब मुअज्जिन साहब अल्लाहु अकबर कहकर अजान कहते हैं, अल्लाह का नाम पुकारते हैं, तो शैतान अपने सुरीन में हाथ लगाए हुए इस तरह भागता है
کہ اس کے سرین سے ہوا نکلتی رہتی ہے، جیسے گاڑی کے پیچھے سے دھواں نکلتی ہے۔ اتنا اس کو ڈر ہے اللہ کا نام سن کر۔ جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک شیطان نظر نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے، پورا شہر خالی کر کے وہ بھاگ جاتا ہے اذان کی آواز سن کر۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہو تو میرا نام لیا کرو، شیطان کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص صبح سویرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی نے مغرب کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگر کبھی شیطان کا خیال آئے، برائی کا خیال آئے، کسی گناہ کا ارادہ دل کے اندر پیدا ہونے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لیا کرے چند مرتبہ، آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ، یہ اگر چند مرتبہ پڑھ لے گا تو برائی کا خیال دل سے جاتا رہے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگر کبھی برائی کا خیال دل میں ہو تو اپنے سانس کو روک لے، اپنے سانس کو روک لے، اس سے بھی شیطان دل میں نہیں گھس پائے گا، وہ باہر چلا جائے گا۔ مختلف طریقے بتلائے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر ہم نے یہ کہا، اگر ہم لوگ جہنم میں جانے لگے، اللہ نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم جہنم میں جا رہے ہو تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تو ہم اگر وہاں جواب دیں گے اے اللہ ہمیں تو شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے ہمیں غلط راستہ دکھایا تھا، اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، شیطان کا اگر ہم وہاں نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ یاسین کی رات تراویح میں تلاوت ہوئی، اسی کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی آیت سنائیں گے اس آدمی کو جو یہ کہے گا کہ شیطان نے ہم کو گمراہ کیا تھا اس لیے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، میں نے خود سے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے انسان، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو قرآن کے ذریعے، رسول اللہ کے ذریعے آگاہ نہیں کیا تھا، باخبر نہیں کیا تھا، تم سے عہد نہیں لی تھی کہ تم شیطان کی پیروی مت کرنا؟ میں نے تو تم کو خبردار کیا تھا، ان الشیطان لکم عدو کہا تھا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ میں نے تم کو بتلایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی ہرگز مت کرنا، میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا۔ لہذا آج قیامت کے دن اگر تم نے اس کا نام لیا اور یوں کہا کہ اے اللہ ہم کو تو شیطان نے گمراہ کیا تھا، ہمارا کوئی جرم نہیں، تو تمہاری بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے تم کو پہلے ہی باخبر کیا تھا کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ لہذا آج اگر تم نے شیطان کا نام لے کر اپنا چھٹکارا کرانا چاہا تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے، دوسری طرف شیطان ماموں تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی لوگ جہنم میں جانے لگیں گے، شیطان کو گالیاں دینے لگے، یہ میرا بیٹا چھپنا جہنم میں لے لگ گیا، تو اس کو خوب گالیاں دینے لگیں گے، عورتیں سب اس طرح توڑنے لگیں گے، پتہ نہیں کیا کیا منظر ہوگا وہاں پر جہنم میں جانے والے لوگوں کا، خوب گالیاں دے رہے ہوں گے شیطان کو، تو شیطان کہنے لگے گا ان اللہ وعدکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں قرآن کے ذریعے چند وعدے کیے تھے کہ نیک کام کرو گے تو جنت میں تم کو یہ ملے گا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے چند وعدے دنیا میں کیے تھے کہ میرے ساتھ چلو، سود کا مال کھاؤ، حرام کا پیسہ لو، لوگوں کے کنپے ڈباؤ، عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھو، دوسروں کی ماؤں بہنوں پر نظریں ڈالو، بہت سارے
وعدے میں نے کیے کہ تم کو مزہ آئے گا، تم کو یہ مل جائے گا، تم کو وہ مل جائے گا، ووعدتکم، میں نے خوب وعدے کیے کہ میری تم پیروی کرنا، تم کامیاب رہو گے، لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ فاخلفتکم، میں نے تو اب تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس میں میں نے وعدہ خلافی کی۔ اور آگے فرمایا، اور آگے وہ شیطان کہے گا تمہارے اوپر میری کوئی زبردستی نہیں تھی، میں تم نے کہا تو زبردستی کرا تھا کیا جی؟ میں خالی تم نے ایڈوائز دیا تھا نماز پڑھنے کو با، سور کا گوشت کھا لے با، شراب پی لے، لوگوں کے پیسے چرا لے، سود کا مال لے لے، رشوت کا مال لے لے، میں نے صرف تم کو ایڈوائز دیا تھا، میں کوئی تمہارے سامنے نظر آیا تھا، زبردستی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تھوڑے ہی لے گیا تھا، میں نے کوئی تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ میں نے صرف تم کو ان دعوتکم، میں نے تو صرف تم کو دعوت دی تھی کہ آ جاؤ ادھر یہ کام کرو، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لی، فلا تلومونی، لہذا آج مجھے گالی مت دو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالی دو، مجھے گالی دیتے ہو جہنم میں جانے والوں، اپنے آپ کو گالی دو، میں نے تم کو زبردستی تھوڑی کی تھی۔ شیطان بھی وہاں پر ہاتھ اٹھا لے گا، میرا کوئی جرم نہیں، ادھر اللہ نے جواب دے دیا، ادھر شیطان نے ہاتھ اٹھا لیا، اب کیا رہے گا؟ جہنم میں جانا پڑے گا۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں آگاہ کر دیا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بھی برائی کا خیال آئے، نماز نہ پڑھنے کا خیال آئے، غفلت کا ماحول ہو، اللہ کا ذکر کر لیا کریں، درود شریف پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، تو دل کے اندر وہ برائی کا خیال جاتا رہے گا اور نیک ارادہ آتا رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پھر وہ برائی سے بچ جائے گا، نیک کام کی طرف آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے اور نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات جمعرات کی مغرب سے پہلے پہلے تشریف لائیں، اعتکاف میں بیٹھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات کو ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھیں گے ان کو پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے مسجد سے، یا غسل واجب ہو گیا ہو، ویسے ہی نہانے کے لیے نہیں، غسل کرنا ان کے اوپر ضروری ہو گیا ہو تو پھر وہ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، یا فرض نماز کے لیے وضو کرنا ہو تو جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلیٹ دھونے کے لیے چلے گئے، پانی کا گلاس کھنگالنے کے لیے چلے گئے، کچرا پھینکنے کے لیے مسجد سے باہر قدم رکھا، ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ باقاعدہ وہ ہوٹل میں دھوتے ہیں نا، ایسا ہاؤس کھانے بیٹھک دھو لیتے ہیں، تو آیا کہ بھائی اعتکاف پلیٹاں دھونے آیا سو ہوٹل میں جاؤ۔ اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، پلیٹ آپ کا جو خادم ہے وہ دھوئے گا، آپ کو یہاں کھا کے چھوڑ دینا ہے، وہ اپنا لے جائے گا، زیادہ سے زیادہ آپ لے جا کے وہاں رکھ دیے، مسجد سے باہر قدم نہیں رکھنا ہے۔ ضرورت پیشاب پیخانے کی ضرورت، غسل واجب کی ضرورت، فرض نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت، اس کے علاوہ باہر جانا ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر آپ رہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، تھوڑا دل لگانے کے لیے تھوڑا گھوم لیا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔